اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں بتاؤں گا تو آپ اپنی قسمت پر ناز کرو گے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی روشنی سے سمجھاتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ خیر البریہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، پالنہار حقیقی فرما رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ تمام مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، ان ساری مخلوق میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ بہتر ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور جس نے نیک عمل کیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو کیا اس کو اللہ عز و جل بہتر تو فرما دیا، تو ایمان کا کوئی فائدہ بھی اس کو نصیب ہوگا؟ تو ہاں، قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر موجود ہے۔ اور جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور جس کے حضور ایمان، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پہنچا کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، یعنی ایمان لے کر کے گیا اور ساتھ میں اچھے کام بھی وہ لے کر کے گیا کہ نیکیاں کی تھی دنیا میں، یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اسی کے درجے اونچے ہیں، یعنی اس بندے کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور نیکیاں کرتے ہوئے گیا، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب یہ آیت سماعت فرمائیں اور پھر ایمان خطرے میں کیسے ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ ایمان بہت بڑا سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سمجھو۔ چونکہ ہمارا حال اپنے رب کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ماں مسلمان، بیٹا مسلمان، باپ مسلمان، بیٹی مسلمان، بس یہی سب چل رہا ہے، اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر رب کے بارے میں جان لیں تو پھر امام حسین کربلا میں رب کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے ڈرے نہیں، اور جانتے تھے کہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو 1000 تعریفیں کی جائیں، لیکن قرآن سے نہ ہٹا جائے، نہ قرآن کے فرمان سے ہٹا جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ اب ایمان کتنا بڑا سہارا ہے، ذرا سوچو آپ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شیطان کو نہ مانے، کس کو نہ مانے؟ نہ مانے سے مراد یہ کہ شیطان کی نہ مانے، شیطان تو ہے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کی نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ مانے، نہ چلے، اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی، یعنی شیطان کو ماننے کی بجائے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ڈیول ٹیمپل جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو شیطان کا مندر بنائے جا کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی
جسے کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سنتا جانتا ہے. ایسی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور ایسا مضبوط سہارا اسے مل گیا ہے جو سہارا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب ایمان والوں کو آخرت میں کیا انعام ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے.